بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو انہی آیات سے ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ نہ صرف خود عمل کیا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف لگایا۔ دنیا کی بے رغبتی ہمیں جو ہے وہ نہ صرف اپنے اندر اتارنی ہے بلکہ اپنے گھر والوں میں بھی اتارنی ہے۔ وہ ان چیزوں پر عمل کرتے تھے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، لوگوں نے شراب کے برتن اسی وقت توڑ ڈالے۔ تو انہوں نے صرف اپنے آپ کو نہیں بدلا، انفرادی عمل نہیں کیا بلکہ اجتماعی فعل تھا جو سرزد ہوا۔ تو وہی جاہل اور جٹ قوم دنیا میں جنت کی بشارت لے کر جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو دنیا میں ہمیں انفرادی طور پر تبدیلی کے ساتھ ساتھ اجتماعی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ گھر والوں کا ساتھ جب تک نہیں ہوگا، آپ کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا آپ کے لیے کوئی سود مند سودا نہیں رہے گا۔ لیکن یاد رکھیں دنیا کی بے رغبتی میں بہت محتاط ہو کر چلنا ہے۔ آپ کی ذرا سی بھی لغزش کیا کرے گی؟ آپ کو رہبانیت کے راستے پر ڈال دے گی، اور رہبانیت ایک بدعت ہے، اس لیے اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی دنیا سے استفادہ کرنے کی ممانعت نہیں ہے کہ انسان کھانا کھانا چھوڑ دے، جنگلوں میں جا کر جو ہے وہ خانہ بدوشوں والی زندگی گزارنا چھوڑ دے، نہیں، بیلنس کر کے چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے بیلنس کیا زندگی کے تمام لوازمات کو۔ تو اس دنیا سے بے رغبتی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈھیروں صورتیں جو ہیں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، مال سے بے رغبتی ہلاکت ہے مال سے محبت رکھنے والوں کے لیے۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، مال کی محبت سے اللہ تعالیٰ یہاں جو انسان کو وارن کر رہے ہیں۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، خاندان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کہ خاندان والے جن کے لیے آج تم جو ہے یہ مارا ماری کر رہے ہو، وہاں پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگ رہی ہوگی، اولاد جو ہے وہ باپ سے بھاگ رہی ہوگی۔ تو وہاں پر حقیقت بتائی کہ جن لوگوں کے لیے، جن رشتے ناتوں کے لیے، جس مال و اسباب کے لیے تم یہ جو گھاٹے کا سودا کرنے تیار ہو نا، اللہ کہتا ہے یہ وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ مضمون کو اس صورت کے کانٹیکس میں رکھ کر دیکھیے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دوسری اہم بات، یہ کتاب جو تھیوری کی کتاب نہیں ہے کہ بس اس کو ثواب کی نیت سے آپ نے پڑھا اور رکھ دیا۔ یہ تو عملی کتاب ہے۔ نماز پڑھنا ہے آپ کو قرآن بتاتا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے قرآن آپ کو بتاتا ہے، آپ نے حج کرنا ہے قرآن آپ کو بتاتا ہے، آپ نے آپس میں تعلقات کیسے رکھنے ہیں، آپ نے مزدوری کرنی ہے تو اجرت کے اصولوں پر لینی ہے، تمام حقوق و فرائض آپ کو قرآن بتا رہا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں بھاگا جاتا ہے مفتی حضرات کے پاس۔ یہ آپ جو ہے وہ فتاوی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، 10 15 جلدیں بھری پڑی ہوئی ہیں کتابوں کی فتووں سے، جن میں لکھا ہوا ہے کہ جی فلاں بارے میں، فلاں مسئلے کے بارے میں فلاں فتویٰ ہے، فلاں مسئلے کے بارے میں فلاں فتویٰ ہے، ہم نے جو ہے وہ کنڈا ڈال کے چوری کر لی ہے بجلی، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، فلاں جو ہے وہ مہنگائی ہو رہی ہے اس کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے، بچوں کے اخراجات پورے کیسے کرنے اس پر ڈسکس ہو رہا ہے، کوئی شخص اپنی بیوی سے تنگ آیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ ڈسکس کر رہا ہے، گھر والوں سے کر رہا ہے، دوستوں سے کر رہا ہے، رشتہ داروں سے کر رہا ہے، علماء کرام سے کر رہا ہے، سب سے کر رہا ہے، کیونکہ ان سب کی امپورٹنس ہے زندگی میں۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، وہ کیا سوال ہے کہ قرآن نے کہا ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے، تو بیوی بچے تو ساتھ ہیں نا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں کس طرح سے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر سکتا ہوں، اس مسئلے کا حل نکالنے کی ہم نے کبھی کوشش کی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا
کبھی ہم نے اس کے لیے منصوبہ بندی کی؟ کبھی ہم نے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی؟ ہماری تو یہ سوچ ہی ڈیولپ نہیں ہے۔ جب سوچ ہی نہیں ہے تو ہم کب جائیں گے کسی مولوی کے پاس کہ بھائی ہمیں کوئی دین کی کتاب سے، کوئی قرآن کو کھول کر کوئی دینی کتابوں کو پڑھ کر مسئلہ بتا دو، اس مسئلے کا حل بتا دو کہ میں دنیا سے بے رغبتی کس طرح اختیار کروں جب میرے بیوی بچے بھی میرے ساتھ موجود؟ کیونکہ اہمیت کا اندازہ نہیں ہے نا مسئلے کی، کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے، ہم نے بہت ہلکا اس کو لے لیا، تو احساس نہیں ہے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ تو انسان کی کامیابی کا پہلا زینہ یہی ہے کہ اسے احساس ہو جائے، یہ سب سے پہلا زینہ انسان کی کامیابی کا، کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں، تبھی تو وہ مسائل کی حل کی طرف جائے گا، تبھی تو وہ لوگوں سے ڈسکس کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، ڈسکس کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کے سامنے بار بار اس بات کا تذکرہ کریں، تبھی تو ہم کوئی لاہے عمل طے کر پائیں گے کہ ہمیں سوسائٹی میں موو کیسے کرنا ہے، یہاں پر زندگی گزارنے کیسے ہے، دنیا سے بے رغبت ہونا کیسے ہے، جو مسائل درپیش آئیں گے ان سے نمٹنا کیسے ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورت کی طرف کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہاں پر کیا مطلب ہے قسم ہے زمانے کی؟ یہ جو زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو یہاں پر دلیل یا شہادت کے طور پر زمانے کو پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھ لو، اپنی زندگی کی طرف دیکھ لو، بطور گواہ اور ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ زمانے کو پیش کر رہے ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی بچپن سے لے کر اب تک کن کن مراحل سے ہوتی بھی آئی ہے، ان پر ذرا غور کر لو، ایک نظر ثانی کر لو۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ لو جن کی جاہ و جلال اور شان و شوکت ان کی زندگی میں کوئی تغیر و تبدل جو ہے وہ لے کر نہیں آ سکے، کوئی تبدیلی ان کی زندگیوں میں نہیں آ سکی۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ یعنی کہ مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر، رنگون کی جیل میں جو ہے اس کو قید کر دیا تھا، کوٹری میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے لوگ اللہ کہتے ہیں اٹھا کر دیکھ لو تاریخ کو، کیا وہ خسارہ پانے والوں میں نہ ہوئے شامل؟ کیا وہ کامیاب ہوئے؟ کیا وہ زندگی کے مقصد کو پا گئے؟ تو یہ جو تغیرات تمہاری زندگی میں آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کچھ تم پا رہے ہو، کیا تم کھو رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ابھی وقت ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگیوں کو تم صرف دیکھ لو کہ کیا تمہارا بچپن تھا، کیا تمہارا جوانی تھی اور کیا تمہارا بڑھاپا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، جس کو تم کامیابی سمجھتے ہو نا، پہلے وہ دیکھ لو کہ قرآن کامیابی کہتا کس کو ہے۔ یہ کاریں، یہ بنگلہ، یہ اچھے کپڑے، یہ اچھا اسٹیٹس، یہ کامیابی ہے؟ یہ معیار ہے کامیابی کا؟ دنیاوی لحاظ سے تو یہ معیار ہو سکتا ہے کامیابی کا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کس بات کو کامیابی قرار دے رہے ہیں؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے نجات دلا دے، بچا لے۔ تو اگر تم نے وہ سامان کر لیا تو تم کامیاب ہو، ورنہ تم کیا ہو؟ ناکام ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو اپنی زندگی کو، اہل سعادت ہو یا اہل شقاوت ہو، بدبخت ہو یا نیک بخت ہو، زندگی کے نشیب و فراز کو اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ کو دیکھ لو، اپنے بزرگوں کو دیکھ لو، اپنے باپ دادا کو دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو۔ بڑا سا بڑا جو ہے کوئی محل بھی آج اگر موجود ہے نا تو وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے محض، لوگ وہاں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، تصاویر کھینچ کر واپس آ جاتے ہیں، آج کوئی وہاں رکنے تیار نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ بادشاہ جب اس زمانے میں ان محلوں میں رہتے ہوں گے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہاں پر چڑیا بھی پر مار لے۔ وہ جن کے حکم پر پوری حکومتیں جو ہیں، سلطنتیں جو ہیں، ان پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، آج ان کا نام لیوا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، تو یہاں پر زمانے کو اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کر رہے ہیں دلیل کے طور پر، اور دعویٰ کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے،
سکندر نے پوری دنیا فتح کی، جاتے جاتے کیا لے کر گیا؟ دونوں ہاتھ خالی تھے۔ آپ کے باپ دادا جو زمین جائیداد بھی اگر چھوڑ کر گئے ہوں گے تو وہ اپنے ساتھ کیا لے کر گئے؟ آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کیا لے کر جائیں گے؟ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کہ دلیل کے طور پر کہ سارے زمانے کی تاریخ پڑھ لو کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام رہا۔ تو والعصر، اس خسارے والی زندگی سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر 4 چیزوں کے ہمیں اپنانا ہوگا اور بیک وقت اپنانا ہوگا۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم جو ہے وہ آبسلیٹ نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے کہ چاہو تو اپناؤ، چاہو تو نہ اپناؤ۔ اپنانا ہی اپنانا ہے۔